السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے: مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان، اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان۔ اللہ نے جمعہ کے مبارک دن میں ہمیں اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے
اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمانوں میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان 2 حدیث کا اور قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے، سب سے بڑی کوئی نعمت ہے جو کسی انسان کو مل جائے ایمان کے بعد، تو وہ دولت علم ہے۔ علم کے ذریعے آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، علم کے ذریعے آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جانتا ہے، علم کے ذریعے حلال کی پہچان ہوتی ہے، علم کے ذریعے حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم کے ذریعے جنت والا راستہ سمجھ میں آتا ہے، علم کے ذریعے جہنم والے راستے سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ اس نیت سے علم دین کو حاصل کرے، اس نیت سے علم دین کے طلب میں مشغول ہو، اور علم سیکھنے کی کوئی قید عمر کی نہیں، ہر عمر میں علم سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب تک زندگی نصیب فرمائی ہے، زندگی کی آخری سانس تک آدمی طالب علم ہی رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیت سے علم دین کی طلب میں مشغول ہو، علم دین کی طلب میں مصروف ہو کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان میں بس 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کتنی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مسلمان مرد کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ حلال کی پہچان کر سکے، حرام کی پہچان کر سکے۔ اتنا علم ہر ایک کے ذمے جاننا ضروری، بلکہ علماء نے واجب لکھا ہے۔ عالم بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، قاری بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، مفتی بننا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم کا حاصل ہو جانا کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو پہچان کر زندگی گزار سکے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا کر زندگی گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اور ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے، بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام لکھا ہے کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ ہاں، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور موت بھی آئی ایمان کی حالت میں، ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ لیکن تابعی جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جن کا نام لکھا ہے کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کون؟ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو درداء، آپ کے پاس مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھو ان کے دلوں میں علم کی کتنی طلب تھی۔ آج ہمیں بغیر سفر کیے صحیح حدیثیں سنائی جا رہی ہے، بغیر سفر کیے قرآن کریم کی آیتوں کا صحیح ترجمہ سنایا جا رہا ہے،
اس کے باوجود ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردان بنائے۔ قدر کرنے پر اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، جب ناقدری ہوتی ہے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دمشق کی مسجد کے اندر ایک آدمی آ گیا اور اس آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ اے ابو درداء، میں مدینہ المنورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس حدیث کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر واسطے کے سنا ہے، اور آپ اس حدیث کو بغیر واسطے کے نقل کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے اور آپ بغیر واسطے کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس لیے میں وہ حدیث سننے کے لیے مدینہ المنورہ سے سفر کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیا صرف یہی مقصد سے آئے ہو؟ یعنی تجارت تو کوئی مقصود نہیں تھی اور کوئی مقصد اور تو نہیں تھا۔ کہنے لگے نہیں، میں صرف اسی مقصد سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس سے وہ حدیث حاصل کر لو جو حدیث آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ تو کیا فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے، میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص علم کی طلب میں یعنی علم کو حاصل کرنے میں ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں کیسے علم حاصل کیا جاتا تھا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، صحابہ کرام کی زندگی گناہوں سے بڑی پاک صاف رہتی تھی، محفوظ رہتے تھے، انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دماغ میں ٹیپ کر لیتے تھے، اپنے دماغ میں محفوظ کر لیتے تھے اور ان باتوں پر عمل کرتے تھے۔ عمل کرنے کی برکت سے علم ان کے لیے یاد رکھنا آسان تھا۔ آج ہم بھول جاتے ہیں دین کی باتیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کہ سنتے ہیں، زندگیوں میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ علم کو یاد رکھنے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص علم کی طلب میں، علم کو حاصل کرنے میں ایک راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والوں پر خوش ہو کر اس کے سامنے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا طالب علم کے لیے اور علم حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے آسمان و زمین کی کل مخلوق، جتنی مخلوق آسمان میں ہے، جتنی مخلوق زمین میں ہے، تمام کی تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم جاننے والوں کی، عالموں کی فضیلت عابدوں پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نہ کوئی درہم و دینار چھوڑتے ہیں بلکہ وہ اپنی میراث میں علم چھوڑتے ہیں۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا، جس کسی نے علم کو حاصل کر لیا اس نے دنیا میں بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ اس لحاظ سے ہم سب طے کریں گے، اگر ہماری نماز درست نہیں ہے ضرور درست کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کے فرائض ہم نہیں جانتے ہیں ضرور جانیں گے، وضو کی سنتیں نہیں جانتے ہیں ضرور جانیں گے۔ دنیا میں جو پڑھتے ہیں ہم، جیسے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، اس کو علم نہیں کہا جاتا ہے بلکہ اسے نالج کہا جاتا ہے، ایک معلومات کہ ہم اتنی بات جانتے ہیں۔ علم، شریعت کے علم کو علم کہتے ہیں کہ شریعت کا علم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ اور ایک زبردست بات بیان فرمائی ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے چھٹکارا دے دیا ہے، تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے۔ اب علم سیکھنے والا صرف بچہ نہیں ہوتا ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔
جس عمر میں بھی ہمیں ایسا معلوم ہونے لگے کہ فلانی چیز کا علم مجھے نہیں ہے تو اس عمر میں اس علم کو سیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے تو وہ علم سیکھنے والے کو دیکھ لے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی رب العالمین کی قسم، جو طالب علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور علم کے ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں، اور وہ زمین پر چلتا ہے، زمین پر پھرتا ہے تو زمین میں اس کے لیے جتنی مخلوق ہے تمام کی تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اور اس کی صبح اور شام ایسی حالت میں گزرتی ہے کہ فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں یہی ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد فرما دیا اور جنت کا مستحق بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج جہالت عام ہو چکی ہے، جہالت کی وجہ سے نہ ہماری نماز صحیح ہے، جہالت کی وجہ سے نہ ہمارا وضو صحیح ہے، جہالت کی وجہ سے نہ ہمارے اخلاق درست ہیں، جہالت کی وجہ سے نہ ہم ماں باپ کے حقوق جانتے ہیں، جہالت کی وجہ سے نہ ہم رشتہ داروں کے حقوق جانتے ہیں، جہالت کی وجہ سے نہ ہم پڑوسیوں کے حقوق جانتے ہیں۔ تو یہ جہالت ختم کیسے ہوگی؟ جب ہم علم کو حاصل کریں گے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر یعنی زمین کی پوشت پر 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ 3 کام ہمارے نبی نے بیان فرمایا، میرا وہ امتی جس نے اس زمین پر 3 کام کیے، 3 کاموں سے بہتر بولو کوئی کام ہو سکتا نہیں ہے۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا۔ اب میں نے آپ کو بتلا دیا کون سا علم، جس علم کے ذریعے ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان سکے، اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کر سکے۔ تو سب سے پہلا کام بیان فرمایا علم کا حاصل کرنا۔ دوسرا کام بیان کر فرمایا اللہ کی راہ کی محنت، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں جتنی قربانی دے سکے، چاہے جان کی قربانی دینی پڑے چاہے مال کی قربانی دینی پڑے، اس سے بولو بہتر کوئی کام ہو سکتا نہیں ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی حلال کمائی کرنا۔ دیکھو شریعت کتنی آسان ہے، ایسا نہیں کہا کہ تم علم میں اتنے مصروف ہو جاؤ، علم سیکھنے میں اتنے مگن ہو جاؤ کہ کمانے کی کوئی فکر نہیں، کمانا بھی ضروری ہے، کمائیں گے تو کھائیں گے، کمائیں گے تو پیئیں گے بطور اسباب کے، ورنہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے بولو کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا ہے، پھر بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہم جائزہ لے لیں، پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں، تو حلال کمانے کو بھی بولو چھوڑنے کو نہیں کہا ہے۔ آگے حدیث شریف میں کیا بات بیان فرمائی؟ اس لیے کہ علم کا حاصل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، محبوب یعنی سب سے زیادہ چہیتا۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ کی محنت کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کی قربانی کو پیش کرنے والا، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹانے والا، اپنی جان کو قربان کرنے والا اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر فرمایا حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے دنیا کے ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں، دنیا کا ایجوکیشن کب تک کام آئے گا؟ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائے گی اصل اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے اپنے بچے کو وکیل بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھیں گے تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے والا بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، تو نے اپنے بچے کو نماز سکھلائی تھی کہ نہیں سکھلائی تھی۔
عالم بننا ضروری نہیں ہے، مفتی بننا ضروری نہیں ہے، قاری بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ضروری، بلکہ حدیث شریف میں فرض قرار دیا ہے کہ حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو بولو حرام سمجھے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے زمانے میں یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے، لوگوں کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اہل علم یعنی علم جاننے والے رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، علم کے اڑ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، ورنہ علماء کے اڑ جانے سے علم اڑ جائے گا۔ کتابیں پڑھنے کی بولو ہم طاقت رکھتے نہیں ہے، بولو عربی قرآن کس نے ہمیں ترجمہ کر کے دیا ہے؟ علماء نے ترجمہ کر کے دیا ہے۔ حدیث حضرت شیخ الحدیث کی فضائل ہم پڑھتے ہیں، ایک بہترین سے بہترین حدیث، ایک ایک حدیث کو لکھنے میں حضرت شیخ الحدیث کی پوری زندگی قربانیوں میں، پوری زندگی اللہ کے سامنے رونے میں، بلکہ یہاں تک علماء سے سنا ہے جب بھی ایک حدیث کو لکھتے تھے پھر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ اس میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، اللہ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا۔ ایسی قیمتی زندگی گزارنے کے بعد یہ احسان عظیم ہم پر کس نے کیا ہے؟ علماء نے کیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے درمیان میں جو موجود ہیں، جتنی کتابیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، تمام کتابوں کی ہم قدر کریں، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کریں۔ جیسے بچوں کو ٹیوشن کا پوچھا جاتا ہے، بھائی تم ٹیوشن گئے کہ نہیں گئے، اسکول کا پوچھا جاتا ہے کہ آج اسکول گئے کہ نہیں گئے، لیکن کبھی 5-10 منٹ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنے کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ چلو آ جاؤ بیٹھو، کچھ دیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور بخاری شریف میں کیا زبردست بات بیان فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی نقل فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین صرف علم کو قبضہ کر کے نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے نا کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو قرآن اٹھا لیا جائے گا مطلب کتابیں نہیں، الفاظ نہیں، بلکہ قرآن کے جاننے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، حدیث کے جاننے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، کتابوں کو پڑھنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین صرف علم کو قبضہ کر کے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ علم جاننے والے علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے اور ان سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے، اور وہ غلط سلط باتیں بتائیں گے، غلط سلط لوگوں کی رہبری کریں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور علم دین کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم تھوڑا بہت شریعت کا علم ضرور سیکھیں، جس سے ہماری نماز درست ہو جائے۔ آج بہت سے لوگوں کا دیکھا ہے، ان کو وضو کے فرائض کا پوچھو نہیں معلوم ہے، چلو کسی درجے میں فرائض کو جانتے ہوں گے تو سنتیں نہیں معلوم ہے۔ نماز کے بارے میں بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز آج تک پوری زندگی گزر گئی۔ ارے گھر میں اگر ہمارے پاس کسی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، ہمارے گھر میں اے سی نہ ہو تو ایک احساس ہوتا ہے، یار فلانے کے گھر میں اے سی ہے، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، فلانے کے گھر میں بڑا اچھا بنگلہ ہے فلانے کے پاس، میرے پاس اچھا بنگلہ نہیں ہے، فلانے کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے۔ لیکن کبھی یہ احساس بھی ہوا فلانا کا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا حافظ نہیں ہے، فلانے کا بیٹا عالم ہے، میرا بیٹا عالم نہیں ہے۔ اصل احساس تو یہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی دولت تو یہ ہے جو کام آنے والی ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ سب سے بہترین باپ، سب سے اچھا باپ وہ ہے جس نے اپنے بچے کو صحیح راستے پر لگا دیا، اس سے اچھا بولو کوئی باپ ہو سکتا نہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، جمعہ میں بہت جلدی آنے کا اہتمام کرو، جتنا ہو سکے جلدی پہنچو گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ پہلے لوگ
ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے تھے، اس کے بعد انہیں ایک ایک حدیث سے حاصل ہوتی تھی۔ آج بغیر محنت کے ہمیں حاصل ہوتی ہے لیکن قدر نہیں ہوتی ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ۔